अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत होता है, वो कागज़ का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए तो नैब गायब है। कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला। और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती? और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी TV पर और PTI के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 PTI के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे
اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر, آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا, میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی, بہو, ماں, بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا, کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا, گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر, لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی, آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی, تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا, آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا, تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے, پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے, اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے, اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, آسمہ شیرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا, آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا, جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا, وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اور ایک اور بات, یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں, یہ معلم جبہ گئی تھی, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں یہ بھی خاتون ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, ان پر جو حملے کیے تھے کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی, گھی کی قیمت بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی, تو اس وقت جب کوئی اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے, تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ انتہائی شرم کا مقام ہے. اگر غلط کام کیا ہے تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. آپ کے مخالفین نے آپ کی غلط باتوں کے اوپر, آپ کے غلط الزامات پر, جھوٹے لغو الزامات پر تنقید برداشت کی, بلکہ نہ صرف تنقید برداشت کی, آپ کا ظلم برداشت کیا. تو تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی رکھیں. لوگوں کے پاس سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس سرکاری پیٹرول کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ کی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بلٹ پروف مرسیڈیزز ہیں جو فراٹے بھرتی ہوئی عوام کا منہ چڑھاتی ہوئی جاتی ہیں, تو عوام کو سرکاری پیٹرول نہیں ملتا. یہ دنیا کا پہلا اور واحد پرائم منسٹر ہے جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک عوام کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول بھروانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے؟ آپ کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے. ان کی جرائم کی فہرست میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سرکاری خرچ کے اوپر
عوام کی خون پسینے کی کمائی پر، عوام کی ٹیکس پیئر کے اوپر آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا. ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ میں نے مانا کہ آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے، میں نے مانا کہ آپ کے پاس قابلیت نہیں ہے، لیکن کاش آپ کے پاس ایک احساس رکھنے والا دل بھی ہوتا تو آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے میں، حسد کی جس آگ میں آپ جل رہے تھے اپنے مخالفین کی وجہ سے، اس کو بجھانے کے لیے آپ نے قوم کا ہارڈ ارنڈ منی، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی تھی وہ آپ نے استعمال کی اور جھونکی. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے، آپ نے اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کی خاطر آپ نے FIA، نیب جیسے اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں جھونکا. اس کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور پھر سب سے بڑا گناہ آپ کا یہ ہے کہ بھلے آپ جعلی تھے، بھلے آپ ووٹ چوری کر کے آئے تھے، لیکن آخر آپ وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھے نا. بھلے آپ دھبا لگا گئے اس کو، لیکن بیٹھے. تو جو 3-4 سال آپ کو عوام کی خدمت میں جت جانا چاہیے تھا، ان کے احساس میں جت جانا چاہیے تھا، آپ نے وہ 3-4 سال صرف اور صرف انتقام پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی. اس بات کا سوال آپ سے دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب، آپ کسی ریاست کے نواب نہیں ہیں، آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں. یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے کہ آپ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی، اب دینا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ دینا پڑے گا. کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے فی الحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے. وہ جہاں جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، پاکستان کا تماشا بنا کے آتے ہیں. ابھی آپ چائنا میں دیکھا آپ نے ان کو، چائنا میں سوائے اس امپریشن کے کہ وہ پیسہ مانگنے گئے تھے، کیا امپریشن آپ کو نظر آیا؟ اور پیسہ بھی نہیں ملا، بلکہ وہاں پر بلوچستان میں جب آپ کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے تھے، تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اولمپکس کا میچ دیکھ رہے تھے. میں کہتی ہوں کہ ضرور دیکھتے، لیکن تھوڑا سا بھی درد دل ہوتا تو وہ پکچرز آپ ریلیز نہ کرتے. وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، وہاں آپ اولمپکس کا میچ دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی آپ کا وزراء میں سے بھی اتنا سمجھ اور عقل والا نہیں ہے یا درد والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے، یہ مت کریں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں دوسرے ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جو بنے بنائے پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کے آ جاتے ہیں. پاکستان آج اکیلا اور تنہا کھڑا ہے، اور آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے، اور مزید تباہی جو ایک ایک دن جو حکومت کا گزرتا ہے، اس میں ایک ایک سال پاکستان پیچھے جا رہا ہے. کہ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور ہو. کوئی قانون بدنام زمانہ نہیں ہوتا سوائے اس قانون کے جو ڈکٹیٹرشپ بناتی ہے، اس کا استعمال اس کو بدنام کرتا ہے. اگر آپ نے ایک قانون کو اس کے اصل استعمال کی بجائے آپ نے صحافیوں سے بدلہ لینے پہ استعمال کیا، سچ بولنے پہ استعمال کیا، انتقام لینے پہ استعمال کیا، پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے میں استعمال کیا، تو پھر تو وہ بدنام زمانہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا، جس اسپرٹ کے لیے وہ قانون بنایا جاتا ہے یا بنایا گیا تھا، اس اسپرٹ کے لیے استعمال کیا، تو قانون تو خراب نہیں ہوتا، قانون کا استعمال خراب ہوتا ہے، غلط استعمال خراب ہوتا ہے. ایز اے فریٹرنٹی میں میڈیا کی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے. میڈیا کی تنقید کبھی بے جا بھی ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیا کی تنقید کی وجہ سے انسان کو اپنی کورس کی درستگی کا موقع ملتا ہے، اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین ملک جو صحافیوں کے اعتبار سے ہے وہ پاکستان ہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کو سر عام گولیاں ماری گئیں، ان کو سر عام براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کر ڈالوں میں ڈال کر یہ لے گئے.
कई FIA, कभी NAB, उनके सारे चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ़ आपको होती है। तो ज़रा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है, तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे। बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। मेरे वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हो गया, तो उन्होंने उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफ़र जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको इंगेज किया, इरफान कादिर साहब को। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए। मैंने नया काउंसिल इंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। शुक्रिया। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल आकाश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।